السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں یہ ہمارا چوتھا درس ہے، جس میں آج ہم سورۃ اللہب اور سورۃ النصر اور اسی طرح سورۃ الکافرون کی انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے، اور اس میں تجویدی احکام جو آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور تلاوت کی ہم ساتھ ہی ساتھ مشق بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ درس میں آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کی مشق کیے ہوں گے اپنے گھروں میں یا اپنے مقام پر، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں مخارج اور تجوید کے احکام کو سامنے رکھ کر جتنا زیادہ مشق کریں گے، اتنی ہی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ پائیں گے، کیونکہ صرف سننے سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ احکام آپ کو ہو سکتا معلوم ہو جائیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلنا ہے، مخارج کے بارے میں آپ کو پورا علم ہو جائے گا، لیکن جب تک آپ مشق نہ کریں گے اس وقت تک صحیح پروننسیشن، صحیح تلفظ آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ مشق کریں، اور خاص طور پر اگر مشق کے لیے آپ کا کوئی ساتھی اس کو مخارج آتے ہیں، آپ کا کوئی روم میٹ ہے، یا اسی طرح یا آپ کے قریب میں کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی جو ہے حافظ صاحب ہیں جو صحیح انداز سے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ان کو سنائیے، ان کے سامنے پڑھ کر اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ صحیح انداز سے اس مخرج کو ادا کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے کہ ہم پوری طرح آپ کو ہر آدمی کو سن پائیں اور ہر ایک کا تلفظ چیک کریں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جب اختتام اور شاید تین ہفتے باقی ہیں، جب ہم اختتام پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم شخصی طور پر ہر ایک سے سنیں گے انشاءاللہ ان صورتوں کو، اختبار ہوگا، پھر اسی اختبار کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے، اور پھر آپ اگلے لیول کو انشاءاللہ آپ منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ اللہب کو۔ تو سب سے پہلے آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پھر سے میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا کہ یہاں پر اعوذ پہلے حمزہ ہے پھر اس کے بعد عین ہے اعو، حمزہ آخری حلق سے اور اس سے اوپر والے یعنی وسط حلق سے عین، دونوں کے مخرج میں فرق ہے۔ اعو، پھر ذال ہے، ذال کو زبان کی نوک باہر نکالنا ہے، دونوں دانتوں کے باہر، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان کے اندر طا کو پر کرنا ہے، من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی ہا اور حا میں فرق ہونا چاہیے، بسم اللہ یہ آخری حلق سے، اور الرحمن الرحمن اور یہ ہا وسط حلق سے، تو دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہاں تبت یدا، تا تو ہمیں آتا ہے، تا اور با یہ تو عام طور پر پروننس کرتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تبت یدا، یدا کے اندر مد ہے،
یہ مد منفصل ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، جہاں پر مد آخری میں ہو، اس کلمے کے آخری میں مد آ جائے، اور حمزہ جو ہے اس کے بعد جو ہے کہ ابی میں حمزہ ہے، یہ حمزہ اس کے بعد کے کلمے کے شروع میں آئے، کسی ورڈ کی اینڈنگ میں مد آ جائے اور اس کے بعد کے ورڈ کے اسٹارٹنگ میں حمزہ آئے، تو یہ جو ہے مد منفصل ہے۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر 2 حرکت کھینچیں، 4 حرکت کھینچیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں تبت ید ابی لہب وتب، یہ بغیر مد کھینچے بھی پڑھ سکتے ہیں ادھر، لیکن اور مد کھینچ بھی سکتے ہیں، جیسے تبت ید ابی لہب وتب، تو یہ مد منفصل ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، کیونکہ مد اور مد کا جو سبب ہے حمزہ، ان دونوں کے درمیان میں انفصال ہو گیا، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہو گیا کہ ایک ہی کلمے کے اندر نہیں ہیں یہ لوگ، یہ دونوں چیزیں مد اور حمزہ جو مد کا سبب بنتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی کلمے کے اندر نہیں ہیں، منفصل ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد ابی لہبیوں وتب، اب یہاں دیکھیں تنوین آ گئی، اس کے بعد جو ہے واو پہ شدہ آیا، تو اس میں جو ہے یہ یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام مع غنہ الناقصہ، کیا کہتے ہیں، ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ جہاں پر شدہ ہوتا ہے وہاں پر ادغام ہوتا ہے، مطلب اس حرف کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، یا کہ اس اگلے والے حرف سے اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ تو تنوین کے ساتھ، تنوین کے اندر میں نے کہا اس سے پہلے بتایا کہ تنوین کے اندر نون ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے نون کا ساؤنڈ آتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں۔ اب جہاں پر نون کا ساؤنڈ آتا ہے، یہ نون کا ساؤنڈ مکس ہو جا رہا ہے واو کے اندر، ابی لہبیوں وتب، یہاں پر ابی لہبن مطلب نہیں پڑھنا ہے، با میں جو تنوین ہے 2 زیر ہے، اس کے اندر جو نون ہے، یہ نون جو ہے مکس ہو جائے گا یا مرج ہو جائے گا واو کے اندر، کیونکہ واو پر شدہ ہے۔ تو اب یہ تنوین واو کے اندر اس میں شامل ہو کر اس میں تھوڑا سا غنہ ہوگا، اس میں ابی لہبیوں وتب، ابی لہبیوں، پھر وتب تب، اب یہاں با پہ بھی شدہ آ گیا۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حروف جس کو قطب جد کہا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، ان 5 حروف پر اگر آپ وقف کریں، اس پر جزم آ جائے، سکون آ جائے ان 5 حروف میں سے کسی پر بھی، تو اس میں تھوڑا سا حرکت دے کر اس کو پڑھیں گے، جس کو قلقلہ کہا گیا۔ اب یہاں پر چونکہ با پہ شدہ آ گیا، تو پہلے تو شدے کو، جو بھی حرف پہ شدہ آتا ہے، تشدید آتی ہے، اس کو 2 مرتبہ بولنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ دبا کر بولیں گے وتب، برخلاف نیچے جو آیت جو آ رہی ہے اس میں کسب نہیں کہیں گے، وہاں پر وما کسب، وہاں پر دبائیں گے نہیں، وہاں پر صرف حرکت کر کے چھوڑ دیں گے جو قلقلہ ہے۔ اب یہاں پر شدہ آ گیا ہے با کے اوپر، تو اس وجہ سے دبا کر وہاں پر چھوڑیں گے وتب۔ تو پڑھیے تبت ید ابی لہب وتب، اور مد کے بغیر آپ پڑھنا ہے چونکہ مد منفصل ہے، تو تبت ید ابی لہب وتب۔ اس کے بعد آگے پڑھیے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اب ماں پہ دیکھیے، ماں پہ بھی یہاں پر مد آ گیا، حرف مد ہے، اور اس پہ جو مد لکھا ہوا ہے، اور مد اس لیے لکھا ہوا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ جو ہے سبب مد ہے، مد کو کرنے کا سبب ہے، کھینچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ دوسرے کلمے میں آیا، حرف مد الف ایک جگہ ہے، اور اغنا میں حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، تو حرف مد میں اور سبب مد میں انفصال ہو گیا، دونوں کے درمیان میں فصل ہے، دونوں کے درمیان میں 2 کلمے الگ الگ ہو گئے۔
ابھی دو کلمے حرف مد ایک کلمے کے اندر ہے، اور مد کرنے کا جو سبب حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، جیسے یدا، تبت یدا ابی، تبت یدا ابی، یدا اور ابی میں جیسے مسئلہ رہا، ویسے ہی سیم مسئلہ یہاں پر بھی ہے، ما اغنا، تو اب یہاں پر بھی یہ مد منفصل ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ کھینچ بھی سکتے ہیں 4 حرکت تک، اور صرف مد اصلی کے اعتبار سے 2 حرکت بھی آپ کھینچ لیں تو بھی انشاءاللہ اپنی جگہ وہ بات صحیح ہوگی۔ تو آپ ما اغنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ما اغنا کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مد منفصل۔ تو پڑھیے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب دیکھیں عنہ ہے، یہاں عنہ عین ہے، عنہ نہیں پڑھنا ہے، حمزے سے نہیں پڑھنا، عین سے پڑھنا ہے، اور عین کو وسط حلق سے آپ حرف کو نکالیے، تو اس میں پڑھیے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب۔ اب وما کسب کے اندر چونکہ با پہ آپ جو ہے ٹھہر گئے، تو اس وجہ سے با کو قلقلہ دے کر اس کو پڑھنا ہے، تھوڑی سی حرکت دے کے پڑھنا ہے، وما کسب اس طرح نہیں پڑھنا ہے، وما کسب، وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پھر اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب۔ اب یہاں دیکھیے پہلے سین ہے، پھر اس کے بعد یا ہے، پھر صاد ہے، تو سین اور صاد کے ساؤنڈ میں فرق ہونا چاہیے، سین باریک ہوگا، صاد موٹا ہوگا، تو صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، تو سیصلی، 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 سین کو باریک کیجیے، س، پھر یا صاد، یص، یص، سیصلی، سیصلی، سیصلی نارا، نارا۔ اب یہاں پر اخفا ہے، یہاں پر تنوین آ گئی، اس کے بعد زال آیا، اور زال جیسے میں نے کہا کہ تنوین یا نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہ آئے، حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف اگر نہ ہو تو وہاں پر اخفا کریں گے، وہاں پر اخفا کریں گے، سوائے با کو چھوڑ کے، اس کا حکم بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ 6 حروف آپ یاد رکھیں، اگر تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر آ جائے تو وہاں پر اظہار کریں گے، اس نون کو ظاہر کر دیں گے، لیکن اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، کوئی دوسرا حرف ہے، تو پھر وہاں پر اخفا کریں گے، جیسے اب یہاں پر تنوین کے بعد 2 زبر کے بعد زال آ گیا، تب آپ پڑھیں گے نارا، نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب۔ اب یہاں پر ہم نے جو کیا وہ کیا ہے، تنوین کو ہم نے وہاں پر اخفا کیا، مطلب ناک سے، اخفا کا مطلب چھپانا، نون کے ساؤنڈ کو چھپا کر آپ ناک سے نکالتے ہیں، نارن ذات، نارن نہیں کہیں گے، نارن کہیں گے تو پھر نون ظاہر ہو گیا، تو نارن نہیں کرنا ہے، نون کے ساؤنڈ کو چھپانا ہے، جس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب۔ وامرأته میں وہاں پر طا لکھا ہوا ہے، مطلب آپ وہاں پر وقف کر سکتے ہیں، تو وامرأته، ادھر آپ اگر ادھر روک دیے تو ہا جو الٹی پیش ہے وہاں پر، اس کو آپ سکون کے ساتھ روک دیں گے، وامرأته۔ لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، وامرأته حمالة الحطب۔ اب وامرأته میں ہا ہے، پھر اس کے بعد حا ہے، تو ہا اور حا دونوں یہاں پر جمع ہو گئے، دیکھیے ہا آخری حلق سے، وامرأته ہو، پھر اس کے بعد حا ہے، حا جو ہے درمیانی حلق سے جہاں عین نکلتا وہیں سے حا بھی نکلے گا، وہ ہے حم، حم۔
وامرأته حمالة الحطب، الحطب کے اندر بھی ہا ہی ہے، جو حما میں ہے، جو حمالہ کے اندر ہا ہے وہی ہا الحطب کے اندر ہے۔ تو جو اوپر سے نکلتا ہے، درمیانی حلق سے نکلتا ہے، حم، اور حطب الحطب۔ اب اس کے اندر یہاں پر ایک تجویزی حکم یہ ہے کہ میم کو شدہ آ گیا۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ میم کو تشدید آ جائے یا نون کو تشدید آ جائے، میم یا نون ان دونوں میں سے جس کو بھی تشدید آ گئی وہاں پر غنہ ہوگا، وہاں پر غنہ ہوگا۔ اب میم کو جہاں پر دبا کر آپ کو بولنا ہوگا، حمالة الحطب۔ تو یہاں پر 2 حرکت تک میم کو آپ دبائے رکھنا ہے۔ اس طرح نون پہ بھی اگر شدہ اگر آ گیا تو وہاں پر بھی اسی طرح دبا کے رکھنا ہے 2 حرکت تک۔ تو اب یہاں پر ہم کو پڑھنا ہے وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها۔ اب یہاں پر بھی ہا بھی آیا، ہا بھی آیا، فی جیدها حب، ہا اور ہا، دیکھیں ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر فی جیدها حبل من مسد، تو ہا اور ہا میں فرق کیجئے، اور پھر اس کے بعد حبل، اب یہاں پر تنوین آ گئی اور میم آ گیا، میم پہ شد آ گیا، تو تنوین کے اندر جو نون ہوتا ہے وہ میم میں داخل ہو جاتا، ادغام ہو گیا وہاں پر۔ تو یہاں پر بھی میم کو دبا کر 2 حرکت دبا کر رکھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، میم مسد، یہاں پر میم پہ شد آ گیا، تو یہ نون بھی میم کے اندر شامل ہو جائے گا اور میم کا ساؤنڈ وہاں پر دے گا، تو 2 حرکت تک آپ کو یہ میم دبا کے رکھنا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے حبل من مسد، حبل، یہاں جو میم ہے اس پہ بھی شدہ ہے، 2 حرکت تک دبائیں، میم مسد، تو یہاں میم پر بھی شدہ ہے، یہاں کے میم پر بھی، تو 2 حرکت تک دبائیں، غنہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر 2 جگہ غنہ آ گیا، فی جیدها حبل من مسد۔ اب دال کو قلقلہ کرنا ہے، کیونکہ دال قطب جد میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف میں سے دال بھی ہے، تو یہاں پر آپ یہ بھی کریں گے، قلقلہ بھی کریں گے۔ تو پڑھیے فی جیدها حبل من مسد۔ تو اس صورت کو ہم ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ دیکھیے حبلم کے اندر جو با ہے وہ بھی جو اس کو سکون ہے، حالانکہ آپ مد اور وقف نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں، با جو ہے درمیانی حرف میں آیا ہے، ورڈ کے بیچ میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہاں قلقلہ کریں گے کیونکہ با کو جزم ہے۔ حبلم، حبلم نہیں پڑھنا ہے، حبلم نہیں، حبلم من مسد۔ تو قطب جد قاف طا با جیم دال میں سے جو حرف بھی آئے اس پر اگر جزم اگر ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، وہاں پر اس حرف کو تھوڑا سا حرکت دے کے، تھوڑی سی حرکت دے کے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ صورت ختم ہوئی جس کے اندر ہم مد منفصل 2 جگہ آیا، جس میں آپ کو اختیار ہوگا 2 حرکت یا 4 حرکت تک آپ کو کھینچنا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب، یہاں ایک مد آ گیا، پھر ما اغنا، یہاں ایک مد آ گیا، پھر اسی طرح آپ کو میم پر غنہ کرنے کا بھی یہاں پر 3 جگہوں پر حکم ہے، حمالة الحطب، پھر فی حبلم یہاں پر دوسری جگہ، پھر میم مسد، تو 3 جگہوں پر آپ یہاں پر
غنہ کرنا ہے اس میم کو، میم پر شدہ ہے 3 جگہوں پر بھی. تو اور اسی طرح ایک جگہ پر اخفا کرنا ہے، یعنی نون کے ساؤنڈ کو چھپا کر ناک سے نکالنا ہے. اب تو وہ جگہ ہے سیصلی نارا ذات، نارا. پھر ذاتہ کے اندر زال ہے، زال کو اپنی زبان کو باہر نکال کے زال کو ادا کرنا ہے. تو اس صورت کے اندر اخفا ہے نارا ذاتہ میں. پھر 3 جگہوں پر میم مشددہ ہے جہاں پر غنہ ہوگا، اور 2 جگہوں پر مد منفصل ہے جو اس صورت کے اندر یدا، تبت یدا کے اندر مد ہے، پھر ما اغنا کے اندر من ہے. پھر عنہ کے اندر نون ما اغنا عنہ میں نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد ہا آ گیا، تو اس وجہ سے وہاں پر اخفا نہیں کرنا، وہاں پر اظہار کرنا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر آ گیا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں عنہ نون ساکن آیا، پھر اس کے بعد ہا آ گیا. ہا اب نون ساکن کے بعد جب آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا. تو یہاں پر ہم عنہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر عنہ، یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو برخلاف نارن ذاتہ، یہاں تنوین آئی اس کے بعد زال آیا. زال جو ہے ان 6 حروف میں سے نہیں ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف اظہار میں سے نہیں ہے، تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے. تو لہٰذا ان چیزوں کی مشق کریں. آج کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے، اس پر مشق کیجیے. انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جو سورۃ النصر اور اس کے بعد سورۃ الکوثر انشاءاللہ ایک ساتھ، سورۃ الکافرون انشاءاللہ ایک ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.